ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ہر ایک آیت میں جنگ بدر کا ایک الگ نقشہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ گزشتہ جو آیت کا درس گزرا ہے اس میں اس بات کی تفصیل بیان ہوئی تھی کہ ابو جہل کو مکے سے بدر تک پہنچانے میں کیا حکمت تھی۔ تو اس کا خلاصہ یہ تھا، ابو جہل کا تکبر، اترانا، اپنی جو ساتھ کی ٹیم ہے اس پر ناز کرنا، مسلمانوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ابو جہل نے تکبر کی ساری حدیں پار کر دی تو پھر اللہ نے اس طریقے سے اس کو جہنم واصل کیا کہ جس میں ذلت کی ساری حدیں پار ہو گئیں۔ یہ جو آج کی آیت ہے اس میں بھی بدر کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور انتہائی ایک ایک لفظ اتنا چنا ہوا ہے، ایک ایک لفظ سمندر ہے قرآن کا۔ پہلے ترجمہ سنیں۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے مکے کے کافروں، ابو جہل اینڈ کمپنی کو ان کی نظر میں بڑا خوبصورت کر کے اس بات کو پیش کیا، ان کو اس بات پر تسلی دلائی اور آمادہ کیا۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ سمجھا رہا ہوں کہ تمہاری قوت اتنی ہے کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ ترجمہ ہے۔ تمہاری قوت زیادہ ہے تو تم غالب رہو گے اور مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہوں گے۔ اور ان کو یہ کہا میں تمہارا ساتھی ہوں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب میدان جنگ میں پہنچی، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو پھر شیطان نے ان سے کہا تم جانو تمہارا کام جانو، میں تو واپس چلا۔ قرآن نے لفظ استعمال کیے، یہ لفظ عقب ایڑی کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاں وضو کے مسائل ذکر ہوتے ہیں وہاں ایڑی کو عقب کہتے ہیں کہ بھئی ایڑی کو اور ٹخنوں کو وضو میں دھونا فرض ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایک عقب نہیں، عاقبیہ، دونوں ایڑیوں کے بل واپس بھاگنے لگا اور لوگوں سے کہتا تھا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا، سمجھ آ گیا؟ اب ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لو، پھر بات سمجھنا بہت آسان ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے قیامت تک۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام تر اختیارات دیے، اور اس کے برخلاف اللہ کی رحمت بھی ہے۔ جو شیطان سے روگردانی کرے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کروں گا۔ شیطان کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آتا ہے۔ کس میں؟ انسانی شکل میں آتا ہے، یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے۔ جب ابو جہل کا قافلہ بدر کی طرف روانہ ہونے لگا تو مکے کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ یہ شیطان اس سراقہ بن مالک کی شکل اپنا کر، چونکہ قرآن نے خود وضاحت کی ہے، شیطان اس سراقہ بن مالک کی شکل صورت اپنا کر ابو جہل کی ساری ٹیم کے پاس آیا اور ان کو آ کر کہنے لگا کہ دیکھو ایک تو آپ بھی بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑی قوت والے، بڑی طاقت والے ہیں، لا غالب لکم اليوم، تم سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے، تمہاری بڑی پاور ہے، اور پھر تمہاری پاور تو ہے ہی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی۔ ابو جہل اور اس کی قوم کو ایک بات کی فکر تھی
مکے کے قریب قبیلہ بنو بکر آباد تھا۔ اب مکے والوں کی اس قبیلے سے بھی دشمنی تھی۔ اب ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر ہم بدر جاتے ہیں تو یہ قبیلہ بنو بکر والے ہمارے گھروں پر حملہ آور ہو کر عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیں گے۔ تو یہ خطرہ بھی ان کو لاحق ہوا۔ تو شیطان نے، وہ جو سراقہ بن مالک تھا، جو شیطان اصل میں اس کی شکل اپنا کر گیا، اس نے کہا آپ کو اس مسئلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاثریا میں ٹینشن میں آخ لکھا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت، چاہے مسئلہ بدر کا ہو یا مسئلہ قبیلہ بنو بکر کا ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی اپنی قوت اور طاقت بھی ہیں اور پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یہ تو نور علی نور ہے۔ انہوں نے کہا واہ واہ، زبردست کام ہو گیا۔ یہ جو قرآن کا پہلا لفظ ہے نا، وَإِذْ زَيَّنَا، خوبصورت بنا رہا ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے، ترغیب دے رہا ہے ان کو جنگ میں نکلنے کے لیے، دعوت دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ کچھ رحمان کے بندے ہیں اور کچھ شیطان کے۔ رحمانی دعوت کا انداز اور ہے، شیطانی دعوت کا انداز اور ہے۔ میں نے یہ جملہ کہا کہ شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے، آگے جا کر وضاحت کروں گا، ترجمہ سمجھ۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا، زینا، خوبصورت کر رہا تھا، لپیٹ رہا تھا اس پر زبردست قسم کے گفٹ پیپر اور ان کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا کہ تم تو بدر میں جیتے ہی جیتے، مسلمانوں کا تو کچومر بن جائے گا، تمہارے جیسے پہلوان ان کے سامنے غریب کمزور مکے کے مسلمان کیا کر سکتے؟ یہ مائک ان کو نہ دے دی جو پیچھے بیٹھے تقریر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب سراقہ بن مالک، یعنی جو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل و صورت میں آیا اور آ کر کے ان کو یہ ساری ترغیب سمجھا دی۔ اب ان کے حوصلے جمع ہو گئے، جوان حوصلوں کے ساتھ یہ لوگ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب یہ بدر میں پہنچنے لگے تو شیطان کا ہاتھ، ایک آدمی کا نام کتابوں میں لکھا ہے حارثہ، یوں اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ اب جب شیطان نے منظر دیکھا، منظر کیا دیکھا؟ منظر یہ دیکھا کہ جب شیطان اپنے جتھے کے ساتھ، دستے کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف آیا، کافروں کا حامی بن کر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ضابطہ بدلا۔ تھوڑے سے مسلمان تھے، اللہ نے تشکیل کی۔ کیا کی؟ کس کی پتہ ہے؟ جبرائیل کی، میکائیل کی اور فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کی تشکیل کی کہ آپ بدر پہنچو۔ کہاں پہنچو؟ بدر۔ کس لیے پہنچے؟ کہتے ہیں تبلیغ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ نے کہا نصرت کے لیے۔ کس لیے پہنچو؟ جماعت والے کہتے ہیں نا ہم جماعت کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ وہ بدر سے ثابت ہے بھائی۔ جبرائیل کی سنت ہے نصرت کرنا، اللہ کی سنت ہے نصرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل اور فرشتوں کے لشکر کو بھیجا کس لیے؟ تاکہ نصرت کا معنی ہم نے الٹا سمجھا ہے، ہم نصرت کے لیے جائیں گے تو ان پر چٹی ہو جائیں گے نا، جاتی ہمارے لیے دسترخوان لگے، چائے ہو، کہوا ہو، پانی ہو، کھانا ہو۔ نصرت کا معنی مدد کرنا، مدد کروانا نہیں۔ ہم نے ہر معنی اپنی طبیعت کے مطابق کرنا ہے۔ نصرت کا معنی یہ ہے جب جماعت کی نصرت کے لیے جاؤ تو کچھ لے جاؤ، خالی لاش اٹھائے اور بنڈے ہوئے، یہ نصرت کا معنی نہیں کہ وہاں جا کر ان پر مسلط ہو جاؤ۔ نصرت کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کے لیے جا رہے ہو نا، تو آپ ان کے لیے کچھ لے کر جاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے یہ نصرت کرنے آئے تھے نہ کہ نصرت کروانے آئے تھے۔ تو سمجھ رہے ہو باتیں؟ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بہرحال جبرائیل اور میکائیل یہ نصرت، ہمارے ہاں مریض کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں نا، تو بجائے یہ کہ ہم مریض کے لیے کچھ لے جائیں، ادھر جا کر اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اب ہماری خدمت ہو۔ آپ خدمت کرنے گئے ہیں یا خدمت کروانے گئے ہوئے؟ ہاں جی، اگر اس غریب نے خدا نہ خواستہ پانی تک نہ پوچھا، چائے نہ پوچھی، اس کی عیادت تو دیکھو عقل ٹھکانے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے۔
یعنی ہم اپنے مزاج پر دین پر چلیں گے، دین کے مزاج پر ہم نہیں چلیں گے، ہم دین کو اپنے مزاج پر لائیں گے۔ بہرحال جبرائیل اور میکائیل اور تمام فرشتے بدر میں صحابہ کی نصرت کے لیے پہنچے۔ بدر میں آپ کو آپ کے ذوق کے مطابق مثال دیتا ہوں، کیونکہ کل کرکٹ میچ دیکھا نا آپ لوگوں نے، تو آپ جب کرکٹ کے میدان میں اترتے ہیں تو کوئی بہت اچھا پلیئر اس ٹیم کا جو آپ کی توقع میں یہ ہو کہ وہ نہیں آئے گا اور وہی اوپننگ بیٹسمین آ جائیں، تو آپ کی جو توقع تھی وہ یہ تھی کہ بھائی یہ تو ٹیم سے باہر ہے، ٹیم سے، اب جب وہ آ جائیں جو آپ کے چھکے چھڑا دیں تو آپ کہتے ہو او ہو اج تے ہمارا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور شیطان نے دیکھا او ہو جبرائیل میکائیل او فرشتوں کی جماعت، اس نے کہا او ہو یہ حارث تو خود اپنی جان اپنا کام کرے گا، میں اپنے آپ کو کیسے یہاں سے بچا کر نکلوں۔ اس نے یوں اب حارث سے ہاتھ چھڑایا تو وہ تو ابو سراقہ بن مالک سمجھ رہا تھا، حقیقت میں کون تھا؟ شیطان۔ اب اس نے ہاتھ چھڑایا تو اس حارث نے پکڑا، بولا کہ چلتا روانی، تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ تم تو جیتے ہی جیتے، تو ہمارا کرکٹ کا کوچ بن کے اترا تھا، ہاں تو تم خود میدان سے بھاگ رہے۔ اس نے کہا نا بابا۔ اچھا پھر جب ابو حارثہ نے اس کو پکڑا نا تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے اس کے سینے پر مارا اور اس کو نیچے گرایا اور خود بھاگنے لگا تو یہ ابو جہل اینڈ کمپنی نے آوازیں دی اس کو، الگ چڑھتا، او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نا بابا انی بریئن، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، آپ کون؟ میں تو آپ کو جانتا ہی۔ اگلا جملہ میرا سننا، روایت کے عجیب الفاظ ہیں۔ ابو جہل نے جب اس کو جاتے ہوئے دیکھا نا تو ابو جہل کہنے لگا اس نے تو پہلے ہی محمد کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی ہوئی تھی۔ سازش پیجنی سازش، بولا میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف، یہ روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم تفسیر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اس نے تو ہمارے خلاف، وہ پاکستان کے ابو جہل کو جب اوقات دکھائی گئی تو کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی تھی، سازش، یہ تو پہلے ہی ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ پتہ چلا شیطان کبھی کبھی عمرانی وہ نہیں انسانی شکل میں آتا ہے، غلطی ہوگی بھی معذرت، انسان خطا کا پتلا ہے نا، شیطان انسانی شکل میں آتا ہے۔ جب وہاں سے یہ لوگ بدر میں رسوا ہوئے، اب عجیب بات، رسوا ہو کر واپس پہنچے تو سراقہ بن مالک کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بیچارہ اپنے گھر آرام سے پڑا ہوا ہے، یہ تو شیطان انسانی شکل بنا کر آیا تھا۔ سراقہ بن مالک کو جا کر ساری قوم نے ملامت کیا، باتیں سنائی۔ اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ بولا تم نے ہمارے خلاف سازش کی، پہلے ہمیں تیار کیا، بدر میں لے گیا، وہاں ہماری خوب پٹائی خدمت ہوئی، ہمارے خلاف عدم اعتماد آئی اور ہم ذلیل ہو کر وہاں سے واپس آئے، لہٰذا تم نے تو ہمارے خلاف سازش کی۔ اس نے کہا قسم لے لو، کیا لے لو؟ ہاں میرے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، مجھے تو تمہاری پٹائی کی خبر تمہارے مکے پہنچنے کے بعد پتہ چل گئی۔ تمہارے جو قرآن نے کہا نا زین لہم الشیطان، اس کے اندر ساری یہی بات چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو اس نے خوبصورت حلیے اپنائے، لیبل چڑھائے اور ان کو بڑا کہا آپ تو آپ ہیں بھائی، آپ کے ساتھ تو پوری قوم کھڑی ہے جناب، آپ تو مقبول لیڈر ہیں۔ ابو جہل کو کہا، کس کو؟ ابو جہل کو۔ بھائی آپ لوگ کچھ اور سمجھنے لگا، آپ لوگوں کے دماغ میں بس ایک ہی بات بیٹھی۔ ابو جہل کو شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کر کہا آپ تو قوم کے، ابو جہل کو کیا کہا؟ آپ تو قوم کے مقبول لیڈر ہیں بھائی، بچہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ جب پھینٹی ہوئی، خدمت ہوئی، اس کو کیا پتا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جو ہماری خدمت کرنا جانتے ہیں۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کے پاس تلواریں تھوڑی ہیں
عبد الرحمن بن عوف ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تلواریں تھوڑی ہیں، تو اس نے جب دیکھا نا ادھر سے او ہو جبرائیل کو، اس نے کہا او ہو زمان نکاح چرتا نہ رالے، او ہو اس نے کہا اس نے تو قوم لوط کو اٹھایا گا اوپر سے جا کر پھینکا تھا، میں نے تو ایک چپیٹ لگی تھی، میں تے واپس مڑ کر نظر ہی کوئی نہیں آنا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا، اس کو پتہ ہے کہ اس نے قوم سمود کو اٹھایا اور لے جا کر ادھر سمندر میں غرق کیا، چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ اس کو پتا تھا اس نے تو میرے دادا، میرے ابا، میرے باپ دادا کی نسل سے چلتا ہوا فرعون، انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں تو رب ہوں۔ اس کو نظر آ گیا جب یہ جا رہا تھا، جبرائیل بھی آگے جا رہے تھے، موسیٰ بھی آگے جا رہے تھے، تو یہ جو کہتا تھا میں رب ہوں، جب موسیٰ نے وہ دریا پار کیا تو یہ جب دریا پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تو گزر گئے، یہ جب آیا تو وہ سمندر کے اندر پل سمیت غرق، تو ادھر کہنے لگا ربی آمنا، میں ابھی ایمان لاتا ہوں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ تو جبرائیل نے اس کو دیے ڈھونگ، بتا ہو نہیں ایمان لانے، وسطا تھا پتہ نہیں، ابھی تمہیں پتہ چل گیا، وسطا تھا چل خیمہ صبر، ابھی تو ایمان لے کر آ رہا۔ عجیب بات ہے، ادھر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ادھر جبرائیل کے آنے سے کام جاتا تھا، کانپیں ٹانگ جاتی تھی۔ تو اس نے جب وہ دیکھا نا او ہو، اس نے کہا جبرائیل آ گئے ہیں، اب میری خیر یہاں سے نکلنے میں ہے، لہٰذا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو تمہیں جانتا ہی۔ علماء نے اس آیت کے ذیل میں چند مسائل لکھے۔ فرمایا پہلا مسئلہ، شیطان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ نیک بندوں ہوں یا برے لوگ ہوں، نیک کو برا بنا کر، برے کو نیک بنا کر، کسی بھی طریقے سے یہ حربہ استعمال کرتا ہے، بڑا خوبصورت لیبل چلاتا ہے، جب انسان کو غرق کر دیتا ہے کہتا ہے میرے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم کون ہو۔ دوسرا مسئلہ، شیطان انسانی شکل میں آتا ہے، حدیث میں فرمایا کہ تمہارے خواب میں شیطان آ سکتا ہے، شیطان مختلف شکلیں اپنا کر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمانے لگے شیطان کی صورت اپنا کر خواب میں نہیں آ سکتا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان کبھی خواب میں میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تیسری اور اہم بات جو علماء نے لکھی، فرمایا بعض دفعہ آدمی کسی کام کو کر رہا ہوتا ہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، بڑے کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ کتنی؟ نمبر ایک اخلاص، نمبر دو کام کا صحیح ہونا، نمبر تین کام کے طریقہ کار کا صحیح ہونا۔ اب بعض دفعہ اسی آیت میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے، بعض دفعہ انسان کو شیطان شیطانی اعمال پر لگا رہا ہوتا ہے اور وہ بڑے اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی اخلاص تو کامل ہے لیکن کام جو صحیح نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی کفار ہیں یا غلط عقائد کے لوگ ہیں، یہ اپنے مشن میں مکمل اخلاص کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ جی اخلاص کے ساتھ ہے نا۔ آپ کسی کو سمجھاؤ کہ بھئی عقیدہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ بات غلط ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی غلط ہے، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ وہ اخلاص کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ صرف علماء نے لکھا میرا اخلاص کافی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ کام کا صحیح ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، اور کام کے طریقہ کار کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے، اچانک ایک روشنی سی ہو گئی۔ اب روشنی کے ہونے کے بعد ایک آواز آئی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آج کے بعد آپ کو عبادت سے رخصت اور چھٹی، آج کے بعد عبادت سے بس آپ نے جتنی کر لی وہ کافی ہے، جتنی کر لی وہ کافی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک عبادت سے چھٹی نہیں، کسی نبی کو عبادت سے چھٹی نہیں، کسی نبی کو یہ رعایت اور رخصت نہیں ملی، تو میں کون ہوتا ہوں نبیوں کے مقابلے میں مجھے یہ رخصت دی جا رہی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آنے والی آواز کو جواب دے کر کہا کہ بھائی یہ تو ضابطہ قدرت ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک کسی عمل سے چھٹی نہیں، مجھے مرتے دم تک عبادت کرنے کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ فریب اور دھوکے کسی اور کو دو۔ تو دوبارہ آواز آئی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تمہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان خوبصورت کرتا ہے، مزین کرتا ہے، لیبل چڑھا کر بات پیش کرتا ہے، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے تیرے شر سے تو کسی کا علم کسی کو نہیں بچا سکتا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے تیرے شر سے بچا لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زندگی کی آخری سانس ہیں، آخری لمحات ہیں، نزع کا وقت ہے، سانسیں لے رہے ہیں، شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا احمد بن حنبل بس آپ کامیاب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، آپ کا بیڑا پار، آپ تو سیدھے جنتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابھی نہیں، ابھی بہت ٹائم باقی ہے، جب تک سانس کا ڈورا جدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک تیرا جال چلتا رہے گا، ابھی نہیں، اور تیرے شر سے اللہ کا فضل ہی کسی کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ دعاؤں میں اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ سے فضل مانگتے ہیں؟ کہا جی ہاں میں بھی اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا کوئی انسان بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے جی ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ ہمارے پاس تو دعا جو ہوتی ہے نا، دعا وہ یوٹیلیٹی سٹور کی پرچی ہوتی ہے، ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور کی چینی، آٹا، چاول، صابن، فلاں فلاں فلاں، قسطیں، قرضے، یہ وہ لٹرن پٹرن۔ ہمارے پاس تو دعا میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ ہم بھی کبھی دعا میں یہ کہیں اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، قرآن کا نور نصیب فرما، ذکر کی چاشنی نصیب فرما، قرآن کی لذت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، جناب رسول اللہ پر درود پڑھنا نصیب فرما، اے اللہ اپنی معیت نصیب فرما۔ ہم کبھی یہ دعائیں بھی تو مانگیں، لیکن یہ دعا مانگنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہ ہو کہیں ہمیں اللہ کا قرب مل ہی نہ جائے، ایسا نہ ہو کہیں ہمیں اللہ کا قرب مل ہی نہ جائے۔ ہمیں اس بات سے بھی خطرہ ہوتا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو میں نیک بن ہی نہ جاؤں۔ تو بھائی یہ شیطانی حملے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 60 سال معتمم رہے، ایک مسجد میں درس دے رہے ہیں اور بیان کر رہے تھے، تو ایک نواب صاحب باہر سے گزرے اور اس نے ایک جملہ کہا، چھوٹی سی مسجد تھی، بیان کی آواز بھی باہر جاتی اور باہر سے آواز بھی اندر آتی، تو بڑا حلقہ اور ہجوم لگا ہوا ہے۔ تو وہ ایک نواب صاحب گزرے تو اس نے دیکھا حکیم الامت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں، تو اس نے مجمع دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ بھائی جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ آواز حضرت کے کانوں میں پڑی، اب یہ جملہ ایسا ہے جس سے کبر پیدا ہوتا ہے، جس سے بڑائی آتی ہو میں ہوں، میں بھی کوئی چیز ہوں، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اتنی بات سن رہے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسبت والے تھے، نسبتیں بڑی چیز ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمانے لگے نواب صاحب بات آپ نے بہت چھوٹی کی ہے، بات آپ نے کیوں؟
آپ نے کہا جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں جمع ہو ہی جاتی ہیں۔ فرمانے لگے ارے بھائی آپ کی بات بڑی چھوٹی ہے، شہد بھی تو مکھیاں بناتی ہیں۔ شہد کون بناتا ہے؟ شہد بھی تو مکھیاں بناتی ہیں۔ مکھیاں نہ ہو تو شہد بن جائے گا، جب مکھیاں نہیں ہوگی تو شہد بنے گا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور ہر حال میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آدمی نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو مانگیں، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہر دعا کے بعد، ہر نماز کے بعد اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ دعا قبول شدہ ہے۔ یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب آپ نے بیت اللہ کو بنایا، تعمیر کیا تو دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ کیوں؟ اس میں کئی وجوہات ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ تھا اے اللہ یہ بیت اللہ تعمیر ہوا، تیرا گھر ہے، مرجع الخلائق ہے، پوری کائنات کا مرکز ہے، پوری دنیا کا سینٹر ہے، اس کو تعمیر کیا ہے، یہاں لوگ عبادت کے لیے آئیں گے، ربنا تقبل منا، اس کا بنانا بھی قبول کر اور جو یہاں آئے اس کا آنا بھی قبول کر۔ اس دعا کی تو برکت ہے نا، اس لیے کہ جب آدمی حج اور عمرے سے فارغ ہوتا ہے تو گویا ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جب آدمی عمرے سے فارغ ہوتا ہے تو عمرہ ایسے گناہوں کو جلا دیتا ہے جیسے آگ کی بٹی لوہے کو جلا دیتی ہے۔ اللہم ربنا تقبل، اے اللہ اس کے بنانے کو بھی قبول کر اور جو اس کی طرف آئے گا اس کے آنے کو بھی قبول کر۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کی شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائیں۔ یہ سارا نقشہ اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یاد کریں اس وقت کو جب شیطان لیپا لاپی کر کے خوبصورت کر رہا تھا اعمالہم، ابو جہل اینڈ کمپنی کے اعمال کو، وقال، اور ان کو پٹی پڑھا رہا تھا۔ وقال کا کیا معنی ہے؟ ان کو، اس لیے کہ جب آپ اپنے بیٹے کو کسی محلے کے دوست کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑتے ہو، پھر اس کو کیا کہتے ہو؟ میرا بیٹا تو ایسا نہیں تھا، یہ پٹی تو نے اس کو پڑھائی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کے مزاج کے مطابق ترجمہ کیا۔ وقال، ان کو پٹی پڑھا رہا تھا، ترغیب دے رہا تھا، ذہن سازی کر رہا تھا، فضائل سنا رہا تھا۔ ان کو کہتا تھا لا غالبا، آپ کو بھی کوئی ہرائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اتنی سخت پچ ہیں، ہمارے پاس تو بڑے تکڑے بولر ہیں، انڈیا کی واٹ لگا کر رکھ دیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ لا غالبا، یہ شیطانی حرفیں ہیں سارے۔ لا غالبا، شیطان ان سے کہتا ہے لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا، من الناس، کس میں سے؟ لوگوں میں سے، وَإِنِّي، میرے بارے میں پوچھتے ہو نا۔ جب آدمی غلط کام کے لیے ترغیب دیتا ہے نا، کسی کو آمادہ کرتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو میں تو جا نہیں سکتا ہوں، کہ تو میں کس لیے ہوں یار، یہ کوئی چھولے دا وٹتے نہیں ہے گا، میں کس لیے بیٹھا ہوں یہاں، میں آپ کے ساتھ ہوں یار، یاراں دیاں کوئی یہو جیاں گلاں ہوندیاں نے۔ تو انہوں نے ابو جہل نے پوچھا ہوگا کہ بھئی آج کے دن ہم غالب کیوں نہیں آئیں گے؟ ساری پٹی پڑھانے کے بعد کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ لفظ کیسے استعمال کیے ہیں دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے۔ جار عربی میں پڑوسی کو کہتے ہیں۔ انسان سے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے لیکن پڑوسی نہیں چھوٹتا، جو ساتھ رہتا ہے ایک نہیں تو دوسرا آ جائے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا آئے گا، لیکن وہ اس کا پڑوسی ہی کہلائے گا۔ وہ کہتا ہے انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ایسا پڑوسی ہوں، ایسا ساتھی ہوں، تم بدر جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کا مسلمانوں کے خلاف کسی اور میدان میں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما، قرآن کہتا ہے فلما، جب تراءت الفئتان، دونوں جماعتوں کو دیکھا، مسلمانوں کی جماعت اور اخپل نکا تو گورا ہو، اس نے کہا اوہ جبرائیل چرت نرالو والا کہا اوہ تراءت الفئتان، جب اس نے دیکھ لیا، نقص علی عقبیہ، زما خوب پلار توبہ،
میرے تو باپ کی بھی توبہ، نقص علی عقبی، تو ایڑیوں کے بل بھاگا، ایڑیوں کے بل بھاگنے لگا۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا لگا کدھر جا رہے ہو، چرتا روانی ہے، تم کہاں جا رہے ہو بھائی، تم تو ہمیں لانے والے تھے۔ امیر صاحب جماعت کو تیار کرے، کہے بھائی چلو جماعت میں نکلو، چلے کے لیے، جماعت کے لیے، سروزے کے لیے، رائیونڈ کے لیے۔ اور جب جماعت تیار ہو جائے، امیر صاحب کہیں میرا تقاضا ہے۔ شیطان پتہ کیا کہہ رہے ہیں، وقال، کیا شیطان کو ابو جہل نے آواز لگا کر کہا لگا چرتا، جماعت تو تیار ہے۔ یعنی ایک مثال دے رہا ہوں نا۔ اب وہ شیطانی جماعت جب تیار ہوئی تو اس نے کہا انی بریئن، میرا تو تقاضا ہے، میرا تو تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ انی بری، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، آپ کون؟ انی بریئن، میں تو تمہارے ساتھ نہیں ہوں، منکم انی ارا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے پوچھا تو پتہ ہے اس نے آگے سے کیا کہا، انی ارا ما، میں جو دیکھتا ہوں، لا ترون، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ بڑا آدمی بچے کو سمجھاتا ہے نا تو کہتا ہے بھائی میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ تمہاری سمجھ میں حکمت عملی اسی میں ہے کہ آپ جائیں، مجھے کچھ تقاضا ہے تو لہٰذا میں جو محسوس کرتا ہوں وہ تم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا انی، عجیب بات ہے، یہاں لفظ شد بھی ہے، یا متکلم بھی ہے اور مد بھی ہے۔ انی، او بھائی میں جو دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، وہ تمہیں نظر آ سکتا نہیں۔ اور اگلا مکر، صوفیانہ مکر، کون سا مکر؟ صوفیانہ، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا بڑا ڈر ہے۔ شیطان کیا کہتے ہیں؟ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا بڑا ڈر ہے۔ کسی آدمی کو آپ جماعت کے لیے تیار کرو نا، وہ تیار ہو کہتے ہیں امیر صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جماعت میں جاؤ، میرا اس پروگرام میں جانا بہت ضروری ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں وہاں نہ پہنچا، اس جگہ نہ گیا، کہیں ایسا نہ ہو بڑا نقصان ہو جائے۔ انی اخاف اللہ، تو شیطان ان سے کہتا ہے مجھے اللہ سے کیا کر لگتا ہے؟ ڈر۔ اور ڈر پتہ ہے کیوں لگتا ہے؟ او ہو کیسا نورانی چال پہنا رہا ہے، کہتا واللہ شدید العقاب، یہ مکے کے مسلمان تو پھینٹی لگائیں گے ہی لگائیں گے، واللہ شدید العقاب۔ محدثین نے لکھا ہے کہ شیطان نے یہ اس لیے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس کو پتہ تھا، اس کو، وہ عابد تھا، کیا تھا؟ عابد، ایک آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسری، وہ جانتا تھا کہ وہ کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ مکے کے مسلمان تو پھینٹی لگائیں گے، جبرائیل تو پھینٹی لگائے گا، لیکن واللہ شدید العقاب، اس نے خالی کن کہا نا تو میرا تو بیڑا تر جائے گا۔ واللہ، مکے والے تو مارتے ہیں لیکن مارنے کے بعد آدمی بچ جاتا ہے، لیکن جب رب کے فرشتے پھینٹی لگاتے ہیں پھر آدمی کی بچت شتت کچھ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا شدید، وہ مارتا بھی بہت سخت ہے لیکن پکڑ کر پھر مارتا ہے، پکڑ کر پھر مارتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ والوں سے تعلق نصیب فرمائے، اور شیطان کے مکر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نسبت ہو علماء سے، اللہ والوں سے، بزرگان دین سے، صوفیاء سے، تبلیغی جماعت سے، خانقاہ سے، دین سے، دین کے کام سے، کوئی نہ کوئی بات آدمی کو کسی وقت کام آ جا سکی ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ شیطان کے مکر اور چال میں پھنس کر گمراہ ہوئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہوئے۔ اور اس وقت بھی جو حالات ہیں، حدیث میں فرمایا قرب قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد تسبیح کے دانے یوں اسپیڈ سے گرتے ہیں، ایسے ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ ہے، اور وہ بڑے نعرے، کبھی آزادی کا نعرہ، کبھی حقیقی آزادی کا نعرہ، کبھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ، کبھی کون سا نعرہ، کبھی مدینہ کی ریاست کا نعرہ۔ یہ سب وہ لیبل ہیں جو پہلے ابو جہل کو پہنائے، اس کے چمچوں کو پہنائے، آج اس کے ماننے والوں کو پہنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان
ان فتنوں میں پڑتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں دین کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم یہ مکر ایسا ہی ہے جیسے شیطان نے بدر کے موقع، اس سے جدا اور کچھ بھی بات نہیں، بالکل بعین ہی جیسے ابو جہل کو گمراہ کر کے مکے میں ذلیل کروایا، آج اس شکل میں اگر وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آ سکتا ہے تو آج کسی اور کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ جی آ سکتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ علماء کے ساتھ جڑے ہیں، ہر شیطان سے اور شیطان کے چیلے اور اس کے فتنے سے بچنے کی حفاظت کرے۔ اللہم